Assalamu alaikum. My name is Khalid Javed and you are watching Cyber Ustaz. So basically یہ ورچوئل اسسٹنٹ کلاس پارٹ 2 ہے. صحیح، اس سے پہلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امیزون کیا ہے، ای کامرس کیا ہے، کس طرح ہم بغیر انویسٹمنٹ کے امیزون سے پر منتھ ایزیلی $800 $1000 ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ وی جسٹ اونلی آفر آور اسکلس. سو بیسیکلی وہ کون کون سے اسکل ہے اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، پھر اس اسکلس پر ون بائی ون ڈیٹیل سے ایک ویڈیوز ہوگی. صحیح ہے. سو بیسیکلی یہ کورس ہے، یہ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس ہے. ہو از ورچوئل اسسٹنٹ is the name. A virtual assistant is a person who provides support service to other business from a remote location. Yes, so this means کہ let's suppose I am from Pakistan, sitting in Pakistan, صحیح، کراچی، لاہور، and there is one of my client، میرے client ہے یو ایس مارکیٹ میں، صحیح، یو کے میں، جرمنی میں، اسپین میں، جاپان میں. صحیح ہے. بیسیکلی میں اس کو اپنی سروس اسکل کرتا ہوں. تو وہ میں کس طرح کروں گا؟ میں بیسیکلی ایز اے وی اے ہو گیا اپنے کلائنٹ کے لیے، اور میں بیسیکلی اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہوں ان کو. میری سروس کیا ہے اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. صحیح ہے کہ میں اپنی سروس ایز اے وی اے امیزون کی فیلڈ میں کس طرح پرووائڈ کروں گا. ای کامرس میں آپ آپ کا الگ کردار ہو سکتا ہے. صحیح ہے. باقی فیلڈز میں بھی آپ ورچوئل اسسٹنٹ ورک کر سکتے ہیں. بیسیکلی ورچوئل اسسٹنٹس مین کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ریموٹ لوکیشن سے آپ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. چاہے وہ کوئی بھی قسم کی سروس ہو، گرافک ڈیزائننگ ہو، کوئی بھی قسم کی سروس ہو. لیکن جب آپ ان دا ای کامرس، صحیح، جب آپ امیزون پر، ای بے پہ اس طرح آپ سروس پرووائڈ کرتے تو اس میں آپ ورچوئل اسسٹنٹ کی جو اسکلس ہیں، صحیح ہے، وہ بیسیکلی ایک وی اے کون سے اسکلس کو ریکوائر کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو سیل دیٹ سروس ٹو ہز اور ہر کلائنٹ. صحیح ہے. سو بیسیکلی سیم لائک اے نارمل وی اے ای کامرس وی از دا ون ہو اسسٹ دا سیلر، صحیح ہے، ٹو مینیج دیئر آن لائن اسٹورس. جس طرح فزیکلی جب آپ ایک دکان اوپن کرتے، صحیح، ایک شاپ اوپن کرتے، فیکٹریز، مارکیٹ، تو اس میں آپ فزیکلی آپ کو لوگ چاہیے ہوتے. صحیح. آپ اکیلے کبھی بھی کسی مارکیٹ کو، کسی دکان کو، کسی شاپ کو، کسی پلازے کو، کسی فیکٹری کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے، نہ اس کو رن کر سکتے. صحیح. obviously you need somebody who can look after تھرو آؤٹ دا پروسیس. صحیح ہے. تو اس سینس میں آپ کا وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز ہو گیا، آپ فزیکلی جاتے ہیں ادھر، فزیکلی سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن جب آپ سیم ایکٹیویٹیز، صحیح ہے، آپ سیم آن لائن اسٹور مینیج کرتے ہیں، سیم آن لائن آپ ایکٹیویٹیز سارا کرتے ہیں، تو اس کیس میں آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنے کلائنٹ کے ہو گئے. Basically, virtual assistant can earn from $300 to $1200 just only by offering his her skills. صحیح ہے. Let's suppose آپ کو ایک کلائنٹ مل گیا اینڈ وہ آپ کو پے کر رہے ہیں پر منتھ $300. صحیح ہے. اٹس مین 50,000 پر منتھ پاکستان کے حساب سے. اگر وہ آپ کو دو کلائنٹ مل گئے، صحیح ہے، اگر آپ کو دو کلائنٹ مل گئے امیزون کے، صحیح ہے، اور you can easily earn $500 per month which is become 80,000 90,000 which I think بہت زیادہ ہائی اماؤنٹ ہے. صحیح ہے. تو جتنا آپ اپنی اسکلس امپروو کریں گے، جتنا آپ ایکسپیرینس گین کریں گے، جتنا آپ اس فیلڈ میں زیادہ ٹائم انویسٹ کریں گے، اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا. آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہے، دو کلائنٹ، 3 4 5 6 7 8 9 کلائنٹ ہوتے جائیں گے، آپ پھر لوگ ہائر کریں گے. صحیح ہے. تو اس طرح آپ کا ایک جرنی اسٹارٹ ہو جائے گا. سو بیسیکلی وی اے، اب کوشچن یہ ہے کہ وی اے بیسیکلی، وی اے تو ہم تو وی نو کہ وی اے بیسیکلی ہے کون. صحیح ہے. لیکن امیزون کی فیلڈ میں، صحیح ہے، وی اے کو کون سے اسکل ریکوائر ہیں کہ وہ لرن کرے، پھر اس کے بعد آپ اس کو سیل کریں گے. تو اس میں ہم وہ امیزون وی اے سروسز ون بائی ون اسکلس آپ کے اس پر ڈیٹیل ویڈیوز ہوگی ہماری. لیکن آج صرف اور صرف وہ تھرو پورے اسکلس کو ہم صرف ایک ٹچ دیں گے. صحیح ہے. Amazon VA services, seller account management, صحیح ہے، product hunting, product sourcing, shipping, planning, product listing, صحیح ہے، listing optimization, launching, ranking, keyword research and so many others. صحیح ہے. یہ بیسیکلی آپ کے وہ موٹے موٹے اسکلز ہے جو آپ اپنی کلائنٹ کو آفر کریں گے. صحیح ہے. جو نمبر 1 ہے سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ. لیٹ می شو یو مائی اسکرین. یہ دیکھیے، یہ ایک امیزون سیلر اکاؤنٹ ہے. صحیح ہے. امیزون سیلر سینٹرل ڈاٹ امیزون ڈاٹ کام، یہ ڈاٹ کام کا ایک سیلر اکاؤنٹ ہے. صحیح ہے. اس میں بیسیکلی یہ پورا ایک امیزون ڈیش بورڈ ہے سیلر کا. امیزون پر 2 قسم کے ڈیش بورڈ ہوتے ہیں، ایک بائر کا ڈیش بورڈ جب آپ بائنگ کرتے ہیں، ایک سیلر جب آپ سیل کرتے ہیں امیزون پر. صحیح ہے. سو بیسیکلی یہ آپ کا پورا ڈیش بورڈ ہے، یہ آپ اس اکاؤنٹ کو مینیج کرتے ہیں. دیکھیے آج کے ہمارے 56 آرڈر ہو چکے ہیں. صحیح ہے. ٹوڈے سیلس اور پورا انوینٹری، ایڈورٹائزنگ، گروتھ رپورٹ، پرفارمنس، برینڈز، اور یہ دیکھیے آپ کو پورا ڈیش بورڈ ہے. یہ پورا ایک
अमेजोन से सेंट्रल का डैशबोर्ड है। तो एक क्लाइंट एक वी का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पूरे अकाउंट को मैनेज करता सही है। इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो होगा कि अकाउंट को आप किस तरह मैनेज करेंगे। देखिए इसमें मुख्तलिफ कैटलॉग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, ये वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सही है। ये आपका एक स्किल हो गया जिसको हम अकाउंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद फिर प्रोडक्ट हंटिंग, ऑब्वियसली अब लेट्स सपोज ये एक अकाउंट है मेरे साथ सही है। अब इस अकाउंट में मुझे आज 56 ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं, मतलब मेरे 56 यूनिट्स लोगों ने ऑर्डर किए सही है। अब इस पर जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे वो प्रोडक्ट फाइंड करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग एक स्किल है सही है। आप प्रोडक्ट फाइंड करते लेते कि आपके पास ये मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट है सही है। अब इस मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट फाइंड करते सही है। उस प्रोडक्ट हंटिंग पर हमारे 3-4 क्लासेस है, एक डिटेल में हमारे क्लासेस है कि बेसिकली आप प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं, किन किन मेथड से आप प्रोडक्ट हंट करेंगे सही है। तो वो देखिए आपके पास ये मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट है। सपोज ये एक बाथ टॉवल एक प्रोडक्ट है सही है, ये एक प्रोडक्ट हो गया। तो आप अपनी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सही है। वो आप मुख्तलिफ टूल के थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हम उस टूल को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये देखिए एक प्रोडक्ट है सही है, अमेजोन पर लोग सेल कर रहे हैं। तो ये किधर से इसने रिसर्च की, तो प्रोडक्ट हंटिंग का एक आप स्किल है, आप इसको सीखेंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, सोर्सिंग से मुराद ये है ना, जब आप सपोज फिजिकली कोई मार्केट वगैरह शो दुकान ओपन करते हैं ना, तो आप बेसिकली अपनी दुकान में कुछ अपने लिए प्रोडक्ट सोर्स करते चाहिए। सपोज मैं लाहौर में मेरा शॉप है एंड आई वांट टू सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम कराची, तो उसको कहते हैं सोर्सिंग। सपोज आपने तो प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट फाइंड कर दी कि मैं ये अब मैं इस प्रोडक्ट पर $5,000, $10,000, $15,000 इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो प्रोडक्ट सही आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर दी, लेकिन उसके बाद फिर आप वो प्रोडक्ट बाय किधर से करेंगे सही है। हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट है, अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया सही है। इसके अलावा और सोर्सिंग की वेबसाइट है, तो हमारी वो सोर्सिंग पर 2-3 वीडियोस होगी कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे सही है। ये एक स्किल हो गया प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। शिप इन प्लेन, अच्छा शिप इन प्लानिंग मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अब चाइना से, पाकिस्तान से किस तरह यूके शिफ्ट करेंगे, यूएस शिफ्ट करेंगे, उस पर हमारी क्लास होगी सही है। प्रोडक्ट लिस्टिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा प्रोडक्ट लिस्टिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मुराद ये है ना, ये देखिए ये आपकी प्रोडक्ट है सही है, ये एक अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, ये आपकी बेसिकली एक लिस्टिंग है। ये आपकी पिक्चर्स है सही है, देखिए ये आपके पास मुख्तलिफ पिक्चर्स है एक प्रोडक्ट की सही है। ये उसका टाइटल है कि ये प्रोडक्ट इसमें 100% कॉटन सही है, 6 पैक बाथ टॉवल सही है, सारा कुछ इसमें ये है सही है। इसके बाद फिर ये देखिए इसके ये मुख्तलिफ ये कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, वाइट सही है। इसके बाद इसके साइज, कलर, मटेरियल और ब्रांड नेम, और ये इसके वो बुलेट पॉइंट्स है सही है, की फंक्शन पॉइंट्स है कि ये प्रोडक्ट में बेसिकली होगा क्या, मटेरियल इसका क्या है। इसके बाद भी जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो ये आपके पास उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। सो बेसिकली ये आपका सारा कुछ एक लिस्टिंग है, लिस्टिंग अमेजोन पर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ये टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट, पिक्चर्स, सारा कुछ ना। तो ये एक स्किल है कि मतलब आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पर लिस्ट करेंगे। तो इस पर भी हमारा एक वीडियो होगा कि मतलब आप अपनी लिस्टिंग किस तरह बनाएंगे सही है, आप अपनी लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करेंगे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग मतलब ये देखिए ये सारा कुछ आप करेंगे किस तरह, इसमें अमेजोन पर तो सारा प्रोसेस कीवर्ड्स का है सही है। तो आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह करेंगे अपनी प्रोडक्ट की, फिर उस कीवर्ड को आप अपनी, ये देखिए कीवर्ड से मुराद ये है कि बाथ टॉवल सही, ये बाथ टॉवल आपके इस प्रोडक्ट का कीवर्ड है जिसके थ्रू लोग सर्च करेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च करते हैं हाई वॉल्यूम वाले सर्च वॉल्यूम बेस पर। उसके बाद फिर आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज करते हुए सही, टाइटल में हो गया, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शंस में आप वो कीवर्ड यूज करते हुए, ये एक स्किल है सही। उसके बाद फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्वियसली वो कीवर्ड रिसर्च का एक प्रोसेस है। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, सपोज आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया सही है, लॉन्च से मुराद ये कि आपने ये प्रोडक्ट सबसे पहले रिसर्च कर दिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अपने प्रोडक्ट फाइंड कर दिए। उसके बाद फिर आपने इसकी सोर्सिंग कर दी, शिपिंग भी हो गया, लिस्टिंग भी आपने कर दी सही है, ऑप्टिमाइज भी कर दिया, कीवर्ड रिसर्च भी आपने कर दी। लेकिन फिर उसके बाद आप इस प्रोडक्ट की लॉन्च करेंगे। लॉन्च से मुराद ये कि अब ये अमेजोन पर लॉन्च हो चुका है सही, इट्स मीन कि आप बायर आएंगे और मेरे प्रोडक्ट को वो बाय करेंगे सही है, तो वो लॉन्चिंग आपका हो गया। फिर उसके बाद लॉन्च तो करना नहीं होता। लेट सपोज ये एक सेलर ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया सही, इसके पास इसके अभी तक इसके रिव्यू है 576, और जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा सारा कुछ वो जीरो होगा, मेरा BSR, मेरी रेटिंग, मेरी सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग वो जीरो होगा। तो मैंने प्रोडक्ट तो लॉन्च तो करना है, लेकिन लॉन्च के साथ साथ मैंने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है।
تو وہ رینکنگ کس طرح کریں گے, صحیح ہے, رینکنگ کے لیے کون کون سی اسٹریٹجیز ہوں گی, صحیح ہے, تو وہ اس پر ہمارا ایک ڈیٹیل کلاس ہوگا کہ آپ نے پروڈکٹ تو لانچ کر دی, اب لانچ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی رینکنگ کس طرح کر رہے ہیں, صحیح ہے, اس کے بعد پھر آپ کا کی ورڈ ریسرچ. امیزون پر لوگ, اب لیٹ سپوز میں باہر آتا ہوں, میں لکھتا ہوں بات ٹاول, تو امیزون کیا پتا کہ مطلب یہ کون سا سیل کر رہے ہیں نا, بیسیکلی امیزون آپ کی پروڈکٹ شو کرے گا آپ کی کی ورڈ سے کہ آپ نے بائر نے جو کی ورڈ یوز کیے, صحیح, اور آپ نے وہ کی ورڈز اپنی بلٹ پوائنٹ میں یا ٹائٹل میں یوز کیے کہ نہیں. اگر لیٹ سپوز بائر آ گیا, اس نے لکھ لیا بات ٹاول اور آپ نے اپنے کی ورڈ میں بات ٹاول نہیں لکھا, تو امیزون تو نیور ایور آپ کی وہ پروڈکٹ شو کرے گا, بالکل بھی نہیں. تو اس کے لیے کی ورڈ ریسرچ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کی کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کمپیٹیٹر انالیسس, اس سے مراد یہ ہے کہ لیٹ سپوز اب امیزون پر جو مطلب جو زیادہ ٹائم ٹیکنگ والا پروسیس ہے, جو مطلب جو اسکل آپ کو زیادہ اس پر فوکس کرنی پڑتی ہے اسٹارٹ میں, وہ بیسیکلی آپ کی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کی. مطلب آپ اب امیزون پر تو مطلب اس طرح تو نہیں کہ اس کی کوئی 100,000 میں پروڈکٹ ہے نا, امیزون پر ملینس آف پروڈکٹ ہے, صحیح ہے. اب ملینس آف پروڈکٹس میں سے اس طرح پروڈکٹ فائنڈ کرنا جو ریونیو وائز, کمپٹیشن وائز, سارا کچھ آپ کی کرائٹیریا کے مطابق ہو, تو اٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ لیکن ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور زیادہ چیلنجنگ بھی ہے. تو آپ جتنا اس پر پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے وہ اچھی سے اچھی پروڈکٹ فائنڈ کریں گے, صحیح. تو آپ اپنی کمپیٹیٹر انالیسس کرتے وہ کیا ہے, اس پر ہمارا ایک کلاس ہوگا. اور ریویو مینجمنٹ, یہ آپ کی مطلب یہ ریویوز کہ آپ کس طرح اپنی پروڈکٹ پر ریویو وہ کلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پھر پی پی سی, پے پر کلک, بیسیکلی یہ ہی امیزون کی طرف سے سیلر کو ایک سپورٹ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ امیزون کو پے کرتے, صحیح, تو پے پر کلک اس پر ہمارا ایک ڈیٹیل کلاس ہوگا کہ پی پی سی کمپینز آپ کس طرح بلڈ کرتے, صحیح, آٹو کمپینز, مینول کمپین, صحیح, اور ایگزیکٹ براڈ کون آپ نے ایک پروڈکٹ کی کتنے کمپینز آپ کریٹ کرتے, صحیح, اس کمپین کو پھر لے کر آپ نے اس کمپین کی کی ورڈ ریسرچ کس طرح کرنا ہے, صحیح. یہ آپ کا ایک اسکل ہوگا. پی پی سی پر ہمارے کلاس ہے, صحیح. اور کنٹینٹ رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا کنٹینٹ رائٹنگ ہے, صحیح, یہ ٹائٹل آپ کس طرح سلیکٹ کریں گے, صحیح, بلٹ پوائنٹس آپ کس طرح سلیکٹ کریں گے, صحیح, یہ آپ اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشنس آپ کس طرح کریں گے. تو یہ آپ کے کنٹینٹ رائٹنگ کا ایک پروسیس ہے, صحیح, یہ سارا کچھ. اور آرڈر مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے ابھی آج ٹوڈے مجھے 56 آرڈر ریسیو ہو چکے ہیں میرے ایک کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے, صحیح. کرنٹلی آئی ایم ہینڈلنگ مور دین 10 امیزون اکاؤنٹ, صحیح. تو یہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے amazon.com کا, صحیح ہے. اور یہ اس کے ابھی آج کے جو ہمارا وہ ہے آرڈرس, یہ 56 ٹوٹل آرڈرس ہیں, اور 3 کینیڈا میں ریسیو ہو چکے ہیں, 53 amazon.com میں, صحیح. یہ آپ آرڈر پروسیس کرتے ہیں. اگر آپ اس پر پروڈکٹ پر ایف بی ایم کر رہے ہیں تو آپ پھر پروسیسنگ کرتے ہیں, انوائس اپلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایف بی اے کرتے تو پھر اس میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا, وہ سارا کچھ امیزون شفٹ اینڈ پیک کرتے, صحیح. تو ایف بی ایم کس طرح ورک کرتے ہیں, ایف بی اے کس طرح ورک کرتے ہیں, اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور کسٹمر رپورٹ, سپوز کسٹمر کی سائٹ سے کوئی کوشچنس کیا یا ان کی طرف سے کوئی کوئریز ہے تو آپ اس کو فیڈ بیک کریں گے, اس کو رسپانس کریں گے, صحیح. اور اس کے بعد انوینٹری چیک. اچھا, انوینٹری چیک سے مراد یہ سپوز آپ نے دیکھیے یہ میرا پروڈکٹ ہے, صحیح. اب مجھے 56 یونٹس ریسیو ہو, آج 56 آرڈر مجھے ریسیو ہو چکے. اٹس مین کہ میرے جو امیزون کے ساتھ سپوز میری انوینٹری ہے وہ 500 یونٹس ہے, 500 پروڈکٹس ہے, پیسز ہے, اور اس میں سے 56 کم ہو گئے تو مجھے اس کو مینیج کرنا پڑے گا. اب سپوز اس منتھ کی میرے یونٹس نکل گئے 400 اور میرے پاس ٹوٹل یونٹس سے 500, تو میری نیکسٹ منتھ میری شارٹیج آئے گی انوینٹری کی, تو میں اس کو کس طرح مینیج کروں گا, کتنے میں نے وہ انوینٹری آرڈر کرنی ہے چائنا سے اپنے سپلائر سے. تو یہ ایک آپ کا اسکل ہوگا, صحیح. تو بیسیکلی یہ اس میں صرف ذرا ٹائم ٹیکنگ پروسیس وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہے کہ سپوز آپ نے پرائیویٹ لیبل میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ہیں وہ آپ کا پروڈکٹ پورا کا پورا امیزون بزنس, آپ کا پوری کی پوری برینڈس, پوری کی پوری امپائرز آپ کی پروڈکٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, صحیح, کہ آپ نے پروڈکٹ کس طرح فائنڈ کی ہے, صحیح. اگر آپ نے اچھی پروڈکٹ فائنڈ کی تو آبویسلی آپ اچھی سیلز آئیں گے تو آبویسلی آپ کا پروفٹ زبردست ہوگا. اگر آپ نے پروڈکٹ صحیح نہیں کی تو اس مین آپ کا پورا کا پورا انویسٹمنٹ فلاپ, زیرو. تو پروڈکٹ ہنٹنگ ذرا ٹائم ٹیکنگ ہے, اس پر آپ پریکٹس کریں گے. اور پروڈکٹ ہنٹنگ پر میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ 4-5 کلاسز لوں گا, صرف ایک
ٹاپک پہ پروڈکٹ ہنٹنگ پہ کہ آپ پروڈکٹ کس طرح فائنڈ کریں گے. اس کے بعد پھر سورسنگ ہو گیا, لسٹنگ آپٹیمائزیشن, پی پی سی, کی ورڈ ریسرچ, کمپیٹیٹر انالیسس, وہ سارا کچھ اتنا وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن جو ٹائم ٹیکنگ ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ کلاسز ہوگی وہ ہماری اسٹارٹ ہوگی پروڈکٹ ہنٹنگ کے, پروڈکٹ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے امیزون پر. So thank you for watching. Subscribe the channel, and if you have any questions, آپ comment کریں. Inshallah I will respond it. Thank you. Allah Hafiz. See you in the next video.